قربانی کے حوالے سے ہم مسائل سن رہے تھے۔ بعض لوگ پورے گھر کی طرف سے ایک ہی بکرا قربان کرتے ہیں، حالانکہ بعض اوقات گھر کے کئی افراد پر صاحب نصاب ہونے کی صورت میں ان ساروں پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ ان سب کی طرف سے الگ الگ قربانی کی جائے۔ ایک بکرا جو سب کی طرف سے کیا گیا تو کسی کا بھی واجب ادا نہ ہو، کہتے نہیں یہ بکرا سب کی طرف سے، ایک کا بھی نہیں ہوا کیونکہ سب کا کہہ دیا۔ ہاں ایک کا کہتے تو پھر ایک کا ہو جاتا، چونکہ کہا کہ سب کی طرف سے تو پھر ایک کی طرف سے بھی نہیں ہوا، ضائع ہو گیا، قربانی نہ ہو، کیونکہ بکرے میں ایک سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے۔ کسی ایک طے شدہ فرد ہی کی طرف سے ایک بکرا قربان ہو سکتا ہے۔ ہاں گائے بھینس اونٹ میں 7 قربانیاں ہو سکتی ہیں۔ نابالغ کی طرف سے اگرچہ واجب نہیں ہے مگر کر دینا بہتر ہے، اور اجازت بھی ضروری نہیں۔ بالغ اولاد یا زوجہ کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو ان سے اجازت طلب کرے، اگر ان سے اجازت لیے بغیر کر دی تو ان کی طرف سے واجب ادا نہیں ہوگا۔ جن کی طرف سے قربانی کرنی ہے، یا کئی لوگ آتے ہیں کہ فلاں کی طرف سے حصہ ڈال دیں، اس سے اجازت بھی ضروری ہے جس کا حصہ ڈلوا رہے ہیں۔ اجازت اب 2 طرح سے ہوتی ہے، صراحتاً اور دلالتاً۔ صراحتاً مثلاً واضح طور پہ کہہ دے کہ میری طرف سے قربانی کر دو۔ دلالتاً انڈرسٹوڈ ہے، مثلا یہ اپنی زوجہ یا اولاد کی طرف سے قربانی کرتا ہے اور انہیں اس کا علم ہے اور وہ راضی ہیں، تو یہ ہوتا ہے دلالتاً انڈرسٹوڈ اجازت۔ قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کی قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ مثلا قربانی کے بکرا یا اس کی قیمت صدقہ کر دی جائے یہ ناکافی ہے۔ بندہ کہے ٹھیک ہے جی حصہ تو 30,000 کا ہے، میں 50,000 اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، تو نہیں، پھر بھی نہیں ہوگی، چاہے زیادہ دے رہے، قربانی ہی کرنی ہوگی کیونکہ وہی واجب ہے۔ قربانی کے جانور کی عمر، اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی، بکرا، اب اس میں بکری، دمبا، دمبی، بھیڑ، یہ نر مادہ سب شامل، 1 سال کا۔ اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے۔ ہاں دمبا یا بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اب مطلقاً 6 ماہ کے دمبے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں اتنا تگڑا ہو، فربا ہو، موٹا تازہ ہو، قداور ہونا ضروری ہے کہ دور سے دیکھنے میں سال کا لگے۔ اگر 6 ماہ بلکہ سال میں 1 دن بھی کم عمر کا دمبی یا بھیڑ کا بچہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا نہیں لگتا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کے جانور بے عیب ہونا ضروری ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی عیب ہوا نا، مثلا کان میں چیرا ہے یا سوراخ ہے، قربانی مکروہ ہوگی۔ تھوڑا سا زیادہ عیب ہے تو قربانی ہوگی۔ اچھا وہ جانور جن کی قربانی ہوتی ہی نہیں، ایسا پاگل جانور جو چرتا نہ ہو، اتنا کمزور کہ ہڈیوں میں مغز نہ رہا ہو۔ اب جب جانور خریدنے جاتے ہیں اب وہاں تو نظر نہیں آئے گا کہ پاگل ہے، کیونکہ بندہ دیکھتا ہے ظاہری سینگ پورے ہیں، ہر چیز پوری ہے، دانت شان پورے ہیں، ہٹا کٹا ہے، ٹھیک ہے، موٹا تازہ ہے۔ اب اس کے دماغ کا تو نہیں پتہ کہ پاگل ہے۔ پاگل ہونے کا تب پتہ لگے گا جب اپنے گھر میں رکھیں گے، پھر اس کی حرکتیں دیکھیں گے تو پھر پتہ لگے گا تو پاگل جانور تھا، پاگل کی قربانی نہیں ہوتی۔ اب عموماً باقی لوگ عیب دیکھتے ہیں، سینگ ٹھیک ہیں، کٹے ہوئے ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، کان پورے ہیں، باقی سارے اعضاء پورے ہیں، لیکن پاگل ہونا ادھر توجہ کسی کی نہیں ہوتی کہ پاگل بھی ہو سکتا ہے، تو پھر پتہ بھی نہیں ہے پاگل جانور کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں، ہر ایک کو یہ بھی نہیں اندازہ۔ تو اس لیے وہ پھر پاگل جانور اگر خرید کے گھر لے آئے، اب وہ واپس تو ہوگا نہیں، منڈی سے لائے، منڈی والا بندہ دوبارہ نظر نہیں آئے گا جسے خریدا تھا، تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ یا پھر ہڈیوں میں مغز نہ رہا ہو، اب یہ بھی کیسے چیک کریں گے ہڈیوں کو اس وقت کہ مغز آئے گا نہیں ہے، اس کی بھی کوئی علامات ہوتی تب پتہ لگے گا۔ تو اس لیے خریداری بڑا رسکی کام ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ دبلے پن کی وجہ سے کھڑا نہ ہو سکے، یہ ہڈیوں کی علامت یہ ہے، اتنا کمزور ہے کہ اس کے لیے کھڑا ہونا بار بار بیٹھ جاتا ہے، کھڑا ہوتا ہے پھر جلدی بیٹھ جاتا ہے، تھک جاتا ہے۔ اندھا یا کانا، جس کا کانا پن باقاعدہ ظاہر ہو، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا بیمار کہ جس کی بیماری ظاہر ہو، یعنی بیماری کی وجہ سے وہ چارہ نہ کھائے۔ ایسا لنگڑا
جو خود اپنے پاؤں سے قربان گاہ تک نہ جا سکے، اس لیے جانور خریدنے جائیں تو پہلے دیکھ لیں کہ چر رہا ہے یا نہیں، کھانا پینا کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا۔ جس کے پیدائشی کان نہ ہو یا ایک کان نہ ہو، وحشی جانور، جنگلی جانور جیسے نیل گائے ہے، جنگلی بکرا ہے یا خنثی جانور، یعنی جس میں نر مادہ دونوں کی علامتیں ہوں، یا جلالہ جو صرف غلیظ کھاتا ہو، یا جس کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو، کان، دم یا چکی ایک تہائی سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں، ناک کٹی ہوئی ہو، دانت نہ ہوں یعنی دانت جھڑ گئے ہوں، تھن کٹے ہوئے ہوں یا تھن یا خشک ہوں، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ تھن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہوں، اب یہ خشک والا کوئی نہیں دیکھتا، کٹے ہوئے تو نظر آ جاتے ہیں، خشک کی طرف توجہ نہیں جاتی، خشک بھی ہوں تو بھی قربانی ناجائز۔ بکری میں ایک تھن کا خشک ہونا اور گائے بھینس میں دو کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی۔ یہ قربانی کے اور بھی کافی سارے مسائل ہیں، یہ ہر ایک کے لیے سیکھنا ضروری ہے، جس پہ قربانی واجب ہے یا اس نے جانور خود خریدنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔